بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. Today's lecture is mainly related to estimating non-linear equations using the ordinary least square approach. So sometimes we have to take care of the relationships between variables. The relationship may not be linear always. So sometimes you have to model as a quadratic equation or as a cubic equation, as a logarithmic equation, or you have other functions that may be transformed and estimated by ordinary least square. For example, the Cobb-Douglas production function is a functional form that cannot be directly estimated by OLS, but we log transform it, we take logs on both sides and make it a type of linear equation and then estimate it. Similarly, sometimes the relationship is not just normal as linear equation. We cannot specify linear equation because the relationship may change with the passage of time or with the change in the independent variable. So sometimes there is a direct relationship in the beginning and later on after an optimum point there is an inverse relationship. So we have to tackle all these situations by using different types of equations, as you know. Most famous are the quadratic equation, the cubic equation, the logarithmic equation, exponential equations, etc. So today we are going to have some practical examples of how we transform these models and estimate them through ordinary least square. Let me remind you that in ordinary least square we try to minimize the sum of squared errors, sum of squared residuals, which you call summation E square. So we apply an optimization procedure and find some normal equations, develop some expressions or formula to estimate the parameters and go ahead. So in this way we estimate the parameters of a functional form. Normally we have been dealing with linear equations, whether simple or multiple. But today we have some examples in which we model relationships which may be quadratic or cubic, etc. Let me take some examples. For example, you know about the marginal cost function. It's a U-shaped curve. This means that initially marginal costs fall with the increase in quantity, but after a minimum point, the marginal costs start rising. So this U-shaped behavior cannot be modeled by using a simple linear equation. You need to use some quadratic term. Similarly, you are familiar with inverted U shapes. Inverted U means that you have a direct relationship in the beginning, and after a maxima, after a point where the value of the dependent variable is maximum, you will see that the curve starts declining. So you have an inverted U shape. For example, the famous inverted U relationship of education and earnings. Your lifetime earnings increase with the level of education in the beginning, but after a maximum point, the curve starts declining, showing that you are spending more time of your life in studying and you are left with less time. When you calculate lifetime incomes, they may be decline in fact instead of rising. So you have an inverted U-shape relationship. This U-shape and inverted U-shape both can be modeled as quadratic equation. In some time I am going to show you how to do that and how to estimate the parameters of quadratic equation using ordinary least square techniques. Now look at remember the total cost function. In the total cost function you have an upward sloping total cost as a function of the quantity output. So it has a point of inflection. That means it changes the relationship of convexity and concavity at a point. So initially you may have convex curves and then they become concave, or you may have concave relationships which later on become convex. So if you remember the total cost function, you can only depict it by using a cubic equation. That is an equation with a term with raised to power 3. If x is your independent variable, you must use a term x cube. So these are different types of relationships. Sometimes it is not the relationship mainly, but it is the form of the function that you need to transform it in a way to apply the simple OLS techniques to find the parameters of the equations. Now let's move forward in some examples. First we'll discuss quadratic equations and their estimation, and then we'll move to cubic equations and their estimation, and we'll look into the relationships of the parameters and some issues, and then we'll move to estimating other functions like the Cobb-Douglas production function. So as we discussed, consider the relationships where you have a U-shaped relationship
like the marginal cost, or you may have an inverted U-shaped relationship as the relationship between lifetime earnings and education. In that case, if you remember the multiple regression equation where y was equal to beta naught plus beta 1 x1 plus beta 2 x2, convert it into a simple form like with one independent variable to make life easy. So if y is equal to a plus bx, but we need a quadratic term to show the U-shaped or inverted U-shaped relationship, then we add plus cx square as a term. Now in the equation y is equal to a plus bx plus cx square, we have three parameters to be estimated. That is a, b and c. So we can do that using simple ordinary least square. Now the sign of the parameter of the quadratic term will tell you whether the relationship is a U-shaped relationship or no. For example, if you have a U-shaped relationship, the quadratic term is positive. This means if you have an equation y is equal to a plus bx plus cx square, then the value of c will be positive when you estimate it. So this will show a U-shaped relationship as in marginal cost. If the value of c is negative, you will have an inverted U-shaped relationship. If you plot the fitted values or estimated values on a diagram, you will get an inverted U shape. So we need quadratic equations to model such relationships. For example, in the slide you are seeing y is equal to a plus bx plus cx square plus an error term. This is like a usual regression equation, but now it has a quadratic term as well, that is cx square. We must impose some restrictions here. For example, we may impose a restriction that c must not be equal to 0. Because if c is equal to 0, the quadratic term will vanish and you will have a simple linear relationship. So imposing a restriction that c is not equal to 0, c shouldn't be 0, we have a quadratic equation as y is equal to a plus bx plus cx square plus an error term. Now the usual procedure in ordinary least square is to minimize the summation of e square. That is, we minimize the sum of squared residuals, and where the residuals mean the difference in the actual values that you observe and the values that you estimate. So you are seeing an equation, minimize z is equal to summation e square, I is equal to 1 to n. We will ignore this subscript I is equal to 1 to n later to make our life easy. And ei square means you are trying to minimize the summation of squared residuals. And as you know, it is the difference between y and y hat. Y hat shows your estimated values and y are your original observed values. So summation y minus y hat square can be written as summation 1 to n, I is equal to 1 to n, y minus bx minus cx squares square. So you have three parameters here, a, b and c. If we apply the usual optimization procedure, you may differentiate it with respect to a and b and c. So we are using partial derivatives to find some normal equations to be able to estimate the parameters of this equation. So now you are seeing that we have differentiated z with respect to a. This z with the subscript a means we are partially differentiating z with respect to a. So you have the summation of the usual function raised to power 2 minus 1. It should be multiplied by 2, and then the partial derivative of the inner expression, that is the partial derivative of y minus a minus bx minus cx square. And remember, we set it equal to 0 because we know that to minimize or maximize a function, the first derivative should be 0. And in case of multivariate functions, you need the first partial derivatives to be 0. So we use this condition and derive the normal equations. So from this first differentiation, we get a normal equation, summation y is equal to na plus b summation x plus c summation x square. Now you repeat the procedure, differentiating with respect to b and then with respect to c. So remember that as many as the parameters you have, you will get the same number of normal equations. And usually we solve these normal equations by substituting the values of the summation x, summation y, summation xy, etc. And we get the values of the parameters a and b and c. We may get them by simultaneously solving these three equations. So you have three normal equations. As you had three parameters, you need three normal equations to get the values of these parameters. So you are seeing these three normal equations on the screen.
where summation y is equal to na plus b summation x plus c summation x square is the first normal equation, and you have rest of the two in the same screen. So if you look at these three equations, you need different summations. For example, you need summation y, summation xy, summation x square y, summation x square, summation x cube, summation x raised to power 4. So if you are remembering the previous set of normal equations that you used to solve for the parameters of a multiple linear regression equation, you may have noted that we need more columns to be summed up, that is like x square y, x cube and x raised to power 4. So you will create all these columns, or you may use software to do that and estimate the normal equations. So we may need different columns, as you are seeing in the set of three normal equations. That is, you need the summations of x and y, you need the squares of x, and normally you don't need the summation of y square. You need summation xy, you need summation x cube, summation x square, summation x square y. So when you calculate all these three, you can solve the three normal equations to get the values of a and b and c. We'll do that in the question, and we'll try to interpret the results in terms of explaining what does the value of c mean, what does the value of b mean, etc. So however, you can use the line st command in function in Microsoft Excel to solve them as you did in solving the multiple linear regression equations. If you use Microsoft Excel's line st function, you will treat x as a variable, x square as another variable, x cube as one more variable, and x4 as further another variable. So Microsoft Excel will not distinguish between simple different variables and whether one variable was the square of the other or no. So you will treat them as you will create the columns of x square, x cube, and use them as variables. So you will have, when you use Microsoft Excel, you will have a variable x, you will have the variable x square in a quadratic equation, and you may have the variable x cube when you solve for a cubic equation. So presently, you will regress y on x and x square, treating x and x square as two different variables. So one approach is to solve for these three linear equations, these three normal equations, and the second approach is just to treat x and x square as two different variables and simply use the regression tools in Microsoft Excel. So we have an example for you. In the slide on the screen, you are seeing three columns, y and x square. In fact, you have two variables, y and x. So you have a non-linear relationship, you have a quadratic, or you are hypothesizing a quadratic relationship between y and x. So to use Microsoft Excel's line st, you will create a column x square, the square of x, and treat it as a different variable. So you are seeing that we have plotted the values of y and x, and it gives a U-shaped curve. If you look at the dots on the screen, which you can call a scatter diagram, these actual values of y and x are showing that this is not a linear relationship. You would have got a straight line if they would have been a normal linear relationship. But you see that the values are plotted in the way that they fall and then they start rising if you draw a freehand curve on them. So you shouldn't use simple linear equation to model this relationship. It is a U-shaped relationship. You will use a quadratic equation in this case. So we used a quadratic equation by regressing y on x and x square, treating x and x square as two independent variables. And we used the line st, the results are in front of you. So the boxed value of 0.44, the first value in the leftmost column of the results, is the quadratic parameter, the parameter which is the coefficient of the quadratic term of the equation, which is 0.4438. Minus 4.01 is the coefficient of x, that is the coefficient of the linear, you can call it a coefficient of the linear term, and 18.26 is the intercept. You can call it an intercept as you have been. So this is the value of A, 18.26, the value of B is minus 4, and the value of C is 0.44, which is positive. As we discussed, if the value of C is positive, we have a U-shaped relationship. So as here the value of C is 0.44, which is a positive value, if you plot the estimated values from this equation, which you can read as y is equal to 18.26 minus 4.0193x
plus 0.44x square. And if you plot them, if you calculate the estimated values of y on this basis and plot them, you will get a U-shaped relationship as you have in marginal cost function. So there is another result worth mentioning. If you look at the screen, I have boxed a value 117.8343. This is the sum of squared residuals from this quadratic equation, which is 117. As you are seeing, the regression line is 18.26 minus 4.01x plus 0.44x square. Based on this equation, if you calculate the trend values y hat and take the difference of y and y hat, you get the values of residuals. If you square them, you get the sum of squared residuals, which is already calculated by the use of line st function. So you have 117.8343. Now what would have happened if we would have used a simple linear equation y on x? In that case, you see the last row where I have written SSR from linear equation is 930.5107. I have not given the linear equation, but if you estimate a linear equation and you find the sum of squared residuals, that is 930, which is much, much larger than the sum of squared residuals that you find by using a quadratic equation. This means the quadratic equation seems to be a better fit to the model, to the data. So obviously it is better than simple linear equation. Your squared residuals are less than in case of linear equation. Now the relationship of the variables is such that you have two main coefficients, that is the coefficient of x and coefficient of x square. The negative coefficient of x shows that when x increases, it may have a negative impact on the value of y. But we have a quadratic term which is 0.44. Initially you have a negative impact, so the curve falls. But later on, as this value of the square increases, you have 0.44 as a positive coefficient of x square, which has a positive impact on the value of y hat. If this impact is greater than the impact of the coefficient of x, as happens in the later stages, the curve will start rising, so you will have greater values of y hat. So this quadratic term, this quadratic coefficient, this 0.44 ensures that the relationship is not linear and the relationship changes after an optimum point. You can call it an optimum point, a minima or a maxima. In this case, a minima. So these were the results of a quadratic equation estimation where you used ordinary least square only to estimate the equation, treating x and x square as two different variables. The relationship was quadratic, as you saw in the plotted scatter diagram, and if you plot the estimated values, you will get an exact U-shaped relationship, as I told you in the beginning with the marginal cost curve. Now remember that x and x square are in fact not two different variables, and there may be issue of correlation between both of them. So we can use another modified way. We can center the variable x. Centering the variable x means that you use the deviation form x minus x bar instead of using the value of x. Let's see what happens if we use a modified form of the equation by simply replacing x by small x. As you will see, small x shows the deviation form, which is x minus x bar, and then the square is the square of x minus x bar. So look at the screen, please. You have the same values of y, and note that we have small x and small x square, where small x is equal to x minus x bar. So this is a deviation form. You have subtracted the means of each value of x from the original value of x, and then squared this column to get the next one. We ran a regression which you are seeing on the screen. First you will look at the older results if we wouldn't have used the centering method, where 0.44 is the quadratic coefficient and 117.83 is the residual sum of square. The new results, by new results I mean you have centered x and now you are regressing y on x in deviation form and the square of this deviation form x. When we ran the regression, we got a regression equation as you are seeing on the screen. Y is equal to 14.51 minus 3.082x plus 0.44x square. Again, if we would have ran a linear regression, we would have got a residual sum of square of 930.51. Note that there is no difference in the quadratic coefficient in the old method and the new one. By centering x, you have the same coefficient of the quadratic term, which is 0.4438. The coefficient on the linear term, that is the coefficient of x, has changed. Obviously,
you have changed the values of x, and the intercept also has slightly changed. But if you are interested in the interpretation of the quadratic coefficient, there is no difference in that, in the older method and the new one, if you center x. Again, note that the sum of squared residuals remains the same, that is 117.83. Then what is the benefit of using this centering form? The benefit is, number one, you can predict y in a better way, and there is no correlation between this new small x and x square. I have depicted the correlation on the screen. Look at the screen, the last two lines, where you have the correlation by using the Microsoft Excel function correl x and x square is equal to 0.97. This was the correlation between the values of original values of x and the values of x square. But when you use the centering form, you use the deviation form of x and regressed y on that x, you have a correlation of 0 between small x and small x square. میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں, یہ جو سینٹرنگ میتھڈ ہے یہ کیا ہے, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, سمپلی ایکس جو اوریجنل ایکس تھا اس میں سے اس کے ارتھمیٹک مین کو مائنس کر کے ایک نیا کالم بنا لیا وچ از ایکس مائنس ایکس بار, اور اسی کی مدد سے ایک اور کالم بنا لیا وچ از اسمال ایکس اسکوئر, اور ایکویشن کو ریگریس کیا مائکروسافٹ ایکسل میں وائی آن دی اسمال ایکس اینڈ اسمال ایکس اسکوئر. So this gave you another linear regression, another regression equation showing the quadratic relationship. You may predict y in the same way by substituting the values of x in deviation form and x square in deviation form, and you can predict y. See that the sum of squared residuals is the same, there is no difference. It's not that you have increased the sum of squared residuals and your predictive power is less than before, no. But what is the benefit? You have avoided the possible effects of, as you know, multicollinearity, the possible effects of x and x square being correlated. So we can sometimes use this form in regressing the quadratic relationships. Now we take an example of an inverted U relationship. Inverted U relationships example can be the relationship between lifetime earnings and education. It is a famous inverted U hypothesis. So we can move in the same way as we moved in the previous example, by treating x and x square as two different variables and using the line st command in Microsoft Excel to estimate the parameters of the regression equation. In fact, the procedure is that you find three normal equations for the quadratic equation and solve them simultaneously to get the values of the parameters a, b and c if your quadratic equation is given as y is equal to a plus bx plus cx square plus an error term. So if you look at the screen, you are seeing column y and x and x square. You are seeing the scatter diagram plotted on the right side, the original values of y and x, the relationship between y and x. You can see it is not a straight line. We should not use linear equation for that. It is like an inverted U. So first the values are, they tend to rise, and then after a point they start falling. So you can easily understand that we should apply an equation which is able to capture the relationship which is an inverted U relationship, that it has a maxima. It's not a linear relationship. So as I told you in the previous example, we will regress y on x and x square, treating x and x square as two different variables in Microsoft Excel, and use the line st command. The results are also given. If you look at the screen, the results of use of line st with the quadratic term on this data which you are seeing on the left side, and the results are on the right side. The first value which is boxed is minus 0.495475, which is the coefficient of the quadratic term x square. So rest are already explained in the previous example, but note that this time you have a negative coefficient on the quadratic term. The coefficient of x square is negative. So when the coefficient of quadratic term is positive, you have a U-shaped relationship, and when the coefficient of the quadratic term is negative, you may have an inverted U relationship. The second thing to note in the slide is I have boxed a value 295.42022973. This value is the sum of squared errors, which is 295. What do we mean by this sum of squared errors? We mean that we use the regression equation which we estimated in the quadratic form, which is given below, 48.97 plus 5.09x minus 0.4955x square. If we substitute the values of x in this equation and x square, we get estimated values of y.
if we subtract y hat, which is the estimated value, from y for each observation, we get sum of squared errors if we square this column, and we can compare it with if we would have ran a linear regression. For example, if we ran a linear regression y on x, whatever the regression was, we'll get a sum of squared residuals of 1308.171, which is given in the last row. So you can compare them. It is much, much larger than 295, which shows that it is better to use a quadratic equation. It has less sum of squares as compared to the sum of squared residuals in the quadratic equation. Now let's have an example of estimating a cubic function. These are simple examples. They are just to help you to understand how to capture the relationship when the relationship is not linear. So a famous example of cubic relationships is the total cost function. If you look at the total cost function, you will see that it has a point of inflection. That is a point where the function is changing its nature. Although it is upward sloping, but it's not linear, it's not a straight line. So we use cubic equations to capture such relationships. This means we should introduce a quadratic term and a cubic term by simply specifying an equation y is equal to a plus bx plus cx square plus dx cube. So you have x square and x cube as a term in the equation. So if you use Microsoft Excel to estimate the parameters, you will treat x, x square and x cube as three different variables, although they are not three different variables. Now for a proper total cost function, let me tell you beforehand that you should have a negative coefficient of the quadratic term, and you must have a non-zero coefficient of the cubic term. Because if the coefficient of the cubic term is 0, it vanishes and you have a quadratic relationship. So we impose two restrictions for a proper total cost function. One, the coefficient of the cubic term is non-zero, and second, the coefficient of the quadratic term is negative. In that case, you will have a proper total cost function if you plot the estimated values. So look at the equation in the slide, which we defined as y is equal to a plus bx plus cx square plus dx cube plus an error term. This is a cubic regression equation. We have ignored the subscripts I for convenience in this equation. Now, as you know, we apply the usual optimization technique to solve for the parameters using ordinary least square, that is by minimizing the sum of squared residuals. So we call the sum of squared residuals as z or z, and we minimize z. So we minimize summation of e square. You are seeing on the screen as which is summation e square, which is summation y minus y hat, and that is summation of the cubic equation square. So note that this time we have four different parameters a, b, c and d. In a quadratic equation we had three parameters. So as we have four different parameters, this means we need four equations to be simultaneously solved to get the parameter values. Now if we get these four equations by optimizing to minimize the sum of e squares, we can be sure that they minimize the summation e squares if we simultaneously solve those four equations that are derived by an optimization process by minimizing the summation of e square. So we have done that in the next slide. For example, if you differentiate the function with respect to a, you get the expression given on the screen, which gives a first normal equation as summation y is equal to na plus b summation x plus c summation x square plus d summation x cube. So similarly, we can differentiate with respect to b and c and d and get other normal equations. These normal equations are given in the next slide. So you are seeing four normal equations. Obviously, it would be not easy to solve them simultaneously. So we can use software for that. So you have four normal equations, and if you see the normal equations, you have various terms that you need the sums of. Summation x square y, x cube y, you even have summation of x5 and sum of x raised to power 6, sum of x raised to power 4. So lot of powers and summations, and this makes the solution of normal equations a bit complex. But we'll use Microsoft Excel's line ST, and we'll regress y on x, x square and x cube, treating x and x square and x cube as three different variables. So we'll have an example for that. So you are seeing y and x columns on the screen
and we have two other columns, that is x square and x cube. So we intend to estimate a cubic equation. So we can use ordinary least square for this purpose. As you are seeing on the screen, we have a scatter diagram which looks like a straight line, but if you minutely observe, its slope is decreasing, and later stage the slope starts increasing if you draw a freehand line on it. So if you use a cubic equation, that is, we regress y on x, x square and x cube using the line st function in Microsoft Excel, you have four different parameters. The first on the right, 1023.7, is the value of the parameter a. 221.87 is the value of the parameter b, which is the coefficient of the term x, that is the linear term. You have minus 1.30595. This is the coefficient of the quadratic term, the coefficient of x square that is estimated. Remember that for a proper cost function, total cost function, we need that this is minus, this is negative, which is, and then we have 0.0000984 written in scientific notation as minus 9.8497 e minus 06. This e is an exponent. This is 10 raised to power 6 minus 6. So this gives the non-zero term of the cubic part. Another worth noting item is the boxed item 21,162. Although large, this is the sum of squared residuals from this equation. Let me repeat that the sum of squared residuals are the squares of the difference between the actual values of y and the estimated values of y, that is y hat. And in this case, this y hat has been estimated by using the cubic equation that we just estimated. So if you look at the screen, the second last row, the regression is given as 1023.7 plus 221.87x minus 1.3x square plus a term 0.000000984x cube. So if we substitute the values of x, x square and x cube in this equation, we can get the values of y hat. If you do that using Microsoft Excel and find the square of errors, it will be 21,162.72 as is shown in the line st command in Microsoft Excel. Now what I did was just to regress y on x, that is by using a linear, assuming a linear relationship. You can see that the sum of squared residuals from using a simple linear equation is 45,562, which is larger than, much larger than 21,162, which was the SSR or sum of squared residuals in the cubic equation. So again, we can see that this relationship is better that we use a cubic equation. It minimizes the sum of e squares. And in case of using a simple linear equation, y on x, the sum of squared residuals is much higher than the SSR from the cubic equation. This shows that cubic equation was better to be estimated here. So this was an example of using cubic equations. We again use simple OLS and we can do that. Now let's take an example of a famous production function called Cobb-Douglas production function, which is not a linear specification, but we can estimate its parameter. We can linearize and estimate its parameter by using ordinary least square. Let's take the example. You are seeing on the screen Q is equal to A L raised to power alpha, K raised to power beta. This is a Cobb-Douglas production function where Q is the level of production, A is an efficiency parameter, L and K symbolize the values of labor and capital stock. Alpha and beta, the powers of L and K, are the parameters that we want to estimate by transforming the equation and using ordinary least square. These alpha and beta, if you sum them up, they are the returns to scale in this production function. So presently we cannot estimate it by OLS, but if we transform by taking logs on both sides, as you are seeing, log of Q is log of A plus beta log of L plus gamma log of K, and then substituting the variable names by assuming that Y is symbolizing log of Q, alpha is log of A, capital L is log of small l, and capital K is log of small k, log of capital stock. Then the above equation can simply be written as Y is equal to alpha plus beta times L, capital, plus gamma times capital K. This is a simple linear relationship. If you ignore that you have substituted the values of logs as Y and L and K.
So you can simply think of y and l and k as new variables and apply the OLS to estimate the equation. Let's take an example and see how to interpret the values of alpha and beta. So in the next slide, you are seeing the values of y and L and K. These are the values of labor and capital, and Y is the production, maybe instead of Q is the production. So we can use symbols Q and small n and small k, but there's no harm in using Y and L and K over here. Then because we are using Microsoft Excel, and we can just regress by using the line-st command. So as you know, we need to take log of y, log of labor and log of capital, which are given in the next 3 columns on the screen, as the first row being 0.4 and 0.3 and 0.04. So now you will run a regression log of y on log of L and log of k, which will give you an estimated Cobb-Douglas production function. The results are given below, and the boxed 2 items are the parameters alpha and beta, because the first one on the right side, 0.28, is the value of the intercept in the transformed equation, and then you have 0.31 as alpha and 0.409 as beta, or you can call them A and B as you like. You have the usual other notations like sum of squared residuals, etc. In fact, the value 0.41 and 0.32, which were the estimated coefficients alpha and beta, are the labor elasticity and capital elasticity, that is the percentage change in production due to 1% change in the labor force or the value of the capital stock. If you sum them up, that is 0.41 plus 0.32, they show the returns to scale, which is 0.73. Remember that if this is 1, we have constant returns to scale. If it is below 1, we have decreasing returns to scale. And if it is above 1, in some cases it is. For example, in Southeast Asian nations, it is found to be, in some manufacturing industries, it is found to be more than 1. So we have increasing returns to scale. So usually this value would be less than 1, showing the decreasing returns to scale in production. So this is how we estimate the Cobb-Douglas production function. We first linearize it by taking logs on both sides, and then we estimate the log form using simple OLS, using the data analysis tool pack, or using the line-st function in Microsoft Excel, or later when you come to learn Stata, you can use Stata to estimate this regression equation. You will get the usual results as you are seeing on the screen, but the interpretation is different. You used to interpret the coefficients in linear equations by saying that 1 unit increase in the independent variable may cause such and such units change in the dependent variable. But this time, in fact, the alpha, beta, or A and B, whatever you call them, they are powers of the labor force and capital stock, and they are the elasticities of labor and capital. As you know, when we have an equation in the logarithmic form, the coefficients are not called slope coefficients, they are called elasticity coefficients, because they show the percentage change in the dependent variable as compared to 1% change, or due to 1% change in the independent variable. So these are elasticity coefficients. So the powers of labor and capital show the elasticity of labor and capital, and the sum of them shows the returns to scale, as I told you, is decreasing in this case. Now let's look at the summary of the transformations which are required when we transform non-linear equations, linearize them, and then estimate them using ordinary least square, and then we'll see how to interpret the coefficients. تو اس پارٹ میں آپ بیسیکلی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس صورت میں ہمیں ماڈل کو ٹرانسفارم کرنا پڑتا ہے اور کیسے ٹرانسفارم کرنا چاہیے، اور جب آپ ٹرانسفارم کر کے ایسٹیمیٹ کریں گے پیرامیٹرز تو ان کی انٹرپریٹیشن، ان کا مطلب کیسے بتائیں گے. ان دی فرسٹ رو آپ کے پاس اسٹینڈرڈ لینئر ریگریشن ایکویشن ہے. ظاہر ہے کہ پہلے ہی اسٹینڈرڈ لینئر ریگریشن ایکویشن ہے y از اکول ٹو b0 پلس b1x، جو کہ رائٹ سائڈ والے کالم میں دی گئی ہے. ٹرانسفارمیشن ریکوائرڈ ہی نہیں ہے یہاں پہ، یہاں آپ سمپل او ایل ایس ڈائریکٹلی لگا سکتے ہیں. دوسرے سیل میں جو رائٹ موسٹ کالم میں دوسرے سیل میں log آف y از β0 پلس β1x، یہ اس قسم کی لاگرتھمک ٹرانسفارمیشن ہے. ڈیپینڈنٹ ویریبل از log آف y، اس کو ہم کہتے ہیں log لینئر فنکشنل فارم. سملرلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ڈیپینڈنٹ سائڈ پہ log نہ لے رہے ہوں بلکہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کا log لے رہے ہوں. جو تیسرا ہمارا رو ہے y از β0 پلس β1 log آف x.
تو اس میں ٹرانسفارمیشن انڈیپینڈنٹ ویریبل میں ہوئی وچ از لاگ آف ایکس. اس کو ہم لینئر لاگ فنکشنل فارم کہتے ہیں. سملرلی پہلے ہم نے ڈیپینڈنٹ ویریبل کا لاگ لیا تھا اور اب انڈیپینڈنٹ ویریبل کا لاگ لیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں طرف ٹرانسفارم کر رہے ہوں کسی وجہ سے, دونوں طرف لاگ لے رہے ہوں. سو لاگ وائی از بیٹا ناٹ پلس بیٹا ون لاگ آف ایکس. اس کو ہم ڈبل لاگ یا لاگ لاگ ٹرانسفارمیشنل فارم کہتے ہیں. اس میں ڈیپینڈنٹ ویریبل بھی لاگ فارم میں اور انڈیپینڈنٹ ویریبل بھی لاگ فارم میں ہے. آخری رو میں ابھی جو ایگزامپل تھی کاپ ڈگلس پروڈکشن فنکشن وائی از اکول ٹو اے ایل ریز ٹو پاور الفا کے ریز ٹو پاور بیٹا, اس میں جو ٹرانسفارمیشن ریکوائرڈ ہے وہ ہے کہ آپ تھرو آؤٹ رائٹ ہینڈ سائڈ اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پر لاگز لے لیں وچ آر لاگ آف وائی از لاگ آف اے پلس الفا لاگ آف ایل پلس بیٹا لاگ آف کے. تو یہ وہ ٹرانسفارمیشنز ہیں جو بعض صورتحال میں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کو انٹرپریٹ کیسے کریں. انٹرپریٹیشن سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں ماڈل, ان کی انٹرپریٹیشن, مارجنل افیکٹس اور الاسٹیسٹیز. تو سب سے پہلے نارمل ہماری جو لینئر ایکویشن ہے وائی از اکول ٹو اے پلس بی ایکس, اس کو آپ نے نارملی ایسٹیمیٹ کیا ہے, کوئی ٹرانسفارمیشن اپلائی نہیں کرنی. اور اس میں یوزول انٹرپریٹیشن ہے یونٹ ٹرمز میں کہ 1 یونٹ آف چینج ان ایکس برنگز بی یونٹس آف چینج ان وائی. تو یہی اس کا مارجنل افیکٹ ہے وچ از بی. آپ اس کو ڈیریویٹو کہہ سکتے ہیں, ڈیریویٹو آف وائی ود رسپیکٹ ٹو ایکس. اینڈ الاسٹسٹی جو یوزول الاسٹسٹی کے فارمولا سے کیلکولیٹ ہوتی ہے, جیسے فار ایگزامپل ڈیمانڈ الاسٹسٹی از ڈیلٹا کیو اوور ڈیلٹا پی وچ از دا سلوپ آف ڈیمانڈ کرو انٹو پی اوور کیو. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے مارجنل افیکٹ سے آپ الاسٹسٹی نکال سکتے ہیں ایز بی ٹائمز ایکس اوور وائی. ایکس از یور انڈیپینڈنٹ ویریبل, وائی از یور ڈیپینڈنٹ ویریبل. جیسے الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ میں پرائس پی از دی independent variable and q is the dependent variable. So you have slope into p over q. یہاں بھی ایسے ہی ہے, you have marginal effect into x over y. So یہ تو ہو گیا سمپل لینئر ریگریشن کے کیس میں. دوسرے کیس میں جو ڈبل لاگ فارم ہے جس میں دونوں طرف آپ لاگ لے رہے ہیں, اس کو دونوں طرف پرسنٹیج ٹرمز میں انٹرپریٹ کریں گے. یعنی انٹرپریٹ کرنے کا مطلب ہے کہ جو کوفیشنٹ کی ویلیو آئے گی اس کا مطلب کیا ہے, وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے. سو چونکہ آپ نے دونوں طرف لاگ لیا ہوا ہے, دونوں طرف سلوپ کوفیشنٹس کی جگہ آپ کے پاس الاسٹسٹی کوفیشنٹس ہیں. سو آپ ڈسکرائب کریں گے اسے پرسنٹیج ٹرمز میں. آپ کہیں گے پرسنٹیج 1% چینج ان دی ویلیو آف ایکس برنگز B% چینج ان دی ویلیو آف دا ویریبل وائی. تو اگر آپ ڈیریویٹیوز یوز کرتے ہوئے ڈفرینشیٹ کریں تو مارجنل افیکٹ یا ڈیریویٹیو از B ٹائمز وائی اوور ایکس. اگر اس کے ساتھ ایکس اوور وائی ملٹیپلائی کریں جیسے پہلے کیا تھا تو یہ کینسل ہو جائیں گے, اور الاسٹسٹی ویلیو از بی الون. جیسے ہم نے کہا تھا کہ بی کی انٹرپریٹیشن دونوں طرف پرسنٹیج ٹرمز میں ہے کہ 1% چینج ان ایکس B% چینج ان وائی کاز کرے گا. سملرلی لیول لاگ جس میں صرف ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کا لاگ لے رہے ہیں, 1% چینج ان ایکس از ایکسپیکٹڈ ٹو چینج وائی بائی B اوور ایکس یونٹس. تو یہ اس کا مارجنل افیکٹ ہے اینڈ B اوور وائی از دی الاسٹسٹی. سملرلی آپ لاگ لیول فنکشنل فارم جس میں لاگ آف وائی ہم نے لے لیا ہے, سو اس میں جو بی وائی از دی مارجنل افیکٹ, B ٹائمز 100% چینج آئے گی وائی میں اگر ایکس میں 1% تبدیلی ہوگی, اینڈ بی ایکس از دی الاسٹسٹی. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے آپ کو یہ ایزیوم کرنا ہے کہ یوزول گاز مارکوف ازمپشنز ہولڈ کرتی ہیں, پیرامیٹرز سگنیفیکنٹ ہیں. سگنیفیکنس آپ جانتے ہیں ٹی ٹیسٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں. سو پیرامیٹرز کی سگنیفیکنس کے ساتھ اور یہ ایزیوم کرتے ہوئے کہ یوزول بیسٹ لینئر ان بائسڈ ایسٹیمیٹر والی ایزمپشن ویلڈ ہے, آپ اس طرح مارجنل افیکٹس اور الاسٹسٹیز انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. مارجنل افیکٹ آف ایکس از ڈیفائنڈ ایز دی پارشل ڈیریویٹیو آف وائی ود رسپیکٹ ٹو ایکس. سو اوپر جتنے فنکشن آپ نے کیے ہیں, اگر آپ وائی کو ڈفرینشیٹ کریں ود رسپیکٹ ٹو ایکس, پارشل ڈیریویٹیو اگر ایکس کے علاوہ اور کوئی ویریبل ہوتے, تو فی الحال تو صرف ایکس ویریبل تھا ان ایگزامپلس میں, سو آپ ڈفرینشیٹ کریں وائی ود رسپیکٹ ٹو ایکس, تو جو ایکسپریشن آئے گی یا جو ویلیو آئے گی اسے ہم کہتے ہیں مارجنل افیکٹ. اور مارجنل افیکٹ کو آپ ریشو سے ملٹیپلائی کریں, دیٹ از دی انڈیپینڈنٹ ویریبل ڈیوائڈیڈ بائی دی ڈیپینڈنٹ ویریبل. سو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں الاسٹسٹی, جو پرسنٹیج چینج بتائے گی ڈیپینڈنٹ ویریبل میں کازڈ بائی 1% چینج ان دی انڈیپینڈنٹ ویریبل. سو مارجنل افیکٹ اور الاسٹسٹی دونوں کمپیوٹ ہو سکتے ہیں ٹرانسفارمڈ ماڈل سے بھی. اب ہم دیکھیں گے کہ
آرڈینری لیسٹ اسکوئر اپلائی کرتے ہوئے ہمیں کس کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں. یہ ایک طرح سے ایک سمری ہے تمام او ایل ایس کی. سب سے پہلے جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اسکیٹر ڈائیگرام میں آؤٹ لائرز تو نہیں ہیں. آؤٹ لائرز کا مطلب ہے ایکسٹریم ویلیوز تو نہیں ہیں جو ریلیشن شپ کو باعث کر دیں گی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایوریج بیسڈ ہے تو ارتھمیٹک مین ایکسٹریم ویلیوز سے بہت زیادہ باعث ہو جاتی ہے. سو ریگریشن فوراً رن نہ کریں، آپ اپنے ڈیٹا کے اوپر پہلے پلاٹ کر کے ذرا دیکھنے کی کوشش کریں کہ ایسی ویلیوز تو نہیں ہیں جو ایکسٹریم ویلیوز ہیں، جو نارمل جو ٹرینڈ آ رہا ہے اس سے ہٹ کے ہیں. اس کو سب سے پہلے آپ کو چیک کرنا چاہیے اور ضرورت پڑے تو انہیں ایکسکلوڈ کر دینا چاہیے یا ان کو کوئی ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد یہ ٹینڈنسی ہے کہ لوگ لینئر ریگریشنز رن کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سوچتے نہیں کہ ریلیشن شپ آف ویریبلز ہے کس قسم کا. تو پہلے دیکھیں، سوچیں پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھیوری کیا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، جو ریگریشن رن کر رہے ہیں، یہ ہر ویریبل پہ کرنی نہیں چاہیے. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھیوری کا خیال رکھنا چاہیے کہ تھیوری کیا سجیسٹ کرتی ہے، کس قسم کا ریلیشن شپ ہے ویریبلز میں. مثال کے طور پہ جیسے مارجنل کاسٹ میں ایک یو شیپ ریلیشن شپ ہے، اس پہ آپ سمپل لینئر ایکویشن رن کرنا شروع کریں، رن تو ہو جائے گی لیکن وہ میننگ لیس ہوگی. تو یہ خیال رکھنا ہے کہ ایک نان لینیئرٹی تو نہیں ہے ریلیشن شپس میں. یہ دوسرا اہم پوائنٹ ہے. پھر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ ماڈل کو غلط طریقے سے اسپیسیفائی تو نہیں کر رہے. یہ وہی بات ہے جیسے آپ کہیں لینئر ریلیشن شپ ہے اور آپ نان لینئر اسپیسیفیکیشن دے دیتے ہیں، کہیں آپ کو لاگرتھمک ایکویشن یوز کرنی چاہیے، ایکسپونینشیل ایکویشن یوز کرنا چاہیے اور آپ لینئر ایکویشن یوز کر رہے ہیں. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ریلیشن شپ کس قسم کا ہے. پھر ماڈل اسپیسیفائی کرتے وقت سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کوئی اہم ویریبل آپ نے مس نہ کر دیا ہو. مثال کے طور پہ آپ کسی انڈیپینڈنٹ ویریبل کا امپیکٹ کسی ڈیپینڈنٹ ویریبل پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ نہ کریں کہ سمپلی ڈیپینڈنٹ کو انڈیپینڈنٹ پہ ریگریس کریں. ہو سکتا ہے کچھ اور ویریبلز بھی ہوں جو اس ڈیپینڈنٹ ویریبل کو افیکٹ کر رہے ہوں. مثال کے طور پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ x1 کا آپ ریلیشن شپ چیک کرنا چاہتے ہیں y کے اوپر امپیکٹ کیا ہے x1 کا، تو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ y کو x1 پہ ریگریس کریں اور اس کوفیشنٹ کو انٹرپریٹ کر دیں. ہو سکتا ہے کہ x2 x3 x4 بھی ایسے ویریبلز ہوں جو پارشلی y کو افیکٹ کر رہے ہوں. تو ان سب کو آپ کو شامل کرنا چاہیے، ورنہ جو پرابلم آئے گی اسے ہم کہتے ہیں مسنگ ویریبل پرابلم. اس کے علاوہ مین پرابلمز جسے آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، ملٹی کولینیئرٹی، ہیٹروسکیڈیسٹی اور آٹو کورلیشن. ملٹی کولینیئرٹی کا سمپل مطلب بتا رہا ہوں. ملٹی کولینیئرٹی یہ ہے کہ آپ کے انڈیپینڈنٹ ویریبلز آپس میں کورلیٹڈ نہ ہو جائیں. مثال کے طور پہ وین یو رن اے ریگریشن y on x1 and x2، x1 اور x2 کو ہائیلی سگنیفیکنٹلی کورلیٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہوں گے تو ملٹی کولینیئرٹی کا ایشو پیدا ہوگا، آپ کے کنکلوژنس ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ کی ٹی ٹیسٹ اسٹیٹسٹکس وغیرہ بائسڈ ہو جائیں گے. دین یو شوڈ لک فار ہیٹروسکیڈیسٹیسٹی. یہ اکثر یہ پرابلمس ڈیٹا میں موجود ہوتی ہیں. ویسے تو ہیٹروسکیڈیسٹیسٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایررز کا ویریئنس کانسٹنٹ نہیں رہا، وہ کسی ایک ویریبل کی ویلیوز چینج ہونے سے چینج ہو جاتا ہے. جیسے ایک ڈیٹا کے اندر بہت چھوٹی فرمز بھی ہوں اور بہت لارج فرمز بھی ہوں تو ظاہر ہے ایرر ویریئنس جو ہے وہ دونوں کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. اس کو چیک کرنا چاہیے کہیں اس کا کوئی بہت زیادہ کانسیکوینسز تو نہیں ہے. سو ہیٹروسکیڈیسٹیسٹی بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کی جو ایررز کا ویریئنس ہے وہ کانسٹنٹ ہے یا نہیں. اگر کانسٹنٹ نہیں ہے تو یہ پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن ہم اس کو نارملی مختلف ٹیسٹ سے چیک کرتے ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انڈیپینڈنٹ ویریبل اور ایرر ٹرمز آپس میں کورلیٹ تو نہیں ہو گئے. ان ٹیسٹس کو آپ کو یوز کرنا چاہیے. ایک دو ٹیسٹ لگا دینے چاہیے جس سے ہیٹروسکیڈیسٹیسٹی ڈیٹیکٹ ہو جائے، اور اگر وہ موجود ہو تو اس کا سیکھنا چاہیے ٹریٹمنٹ کیا ہے، جو آپ کچھ لیکچرز میں کرتے رہے ہیں. پھر آٹو کورلیشن ہے. جنرلی اسپیکنگ آٹو کورلیشن یہ ہے کہ ایرر ٹرمز آپس میں کورلیٹ ہو گئی ہیں. میں ریمائنڈ کروا دوں آپ کو کہ اکثر ٹیسٹس میں ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ جو کورلیشن ایررز میں یہ فرسٹ آرڈر کی ہے. اس کا مطلب ہے ایک ایرر ٹرم اپنے سے پچھلی ایرر ٹرم کے ساتھ کورلیٹڈ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بات ہو سکتی ہے. سو آپ کو ایک دو مختلف ٹیسٹ رن کرنے چاہیے اگر شک ہو آپ کو آٹو کورلیشن کا. اگر وہ موجود ہو، ڈیٹیکٹ ہو جائے، ٹیسٹس یہ بتائیں کہ آٹو کورلیشن موجود ہے، تو آپ کو اس کا کوئی ٹریٹمنٹ جو آپ نے سیکھے ہیں وہ کرنے چاہیے. تو یہ کچھ پرابلمز ہیں جو آرڈینری لیسٹ اسکوئر میں نظر آتی ہیں. اس سلائیڈ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے 7 مختلف نکات آپ کو پرووائڈ کیے ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے وین یو رن او ایل ایس. کیونکہ آپ اب او ایل ایس کو اچھی طرح کر چکے ہیں، سو آپ کو یہ نقطے ذہن میں رکھنے چاہیے کہ جب آپ او ایل ایس رن کریں
سو یہ 7 نقطے ہیں جن کا کم از کم آپ کو خیال رکھنا چاہیے تاکہ آپ کی میننگ فل انٹرپریٹیشنز ہوں، جو ریزلٹس آپ نے نکالے ہیں وہ واقعی میننگ فل ہوں، ان کی بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہو، تھیوری پہ بیس کرتے ہوں. آٹومیٹکلی آپ جب ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کے ریزلٹس زیادہ ریلائبل اور زیادہ اچھے ہوں گے. یہ کوشچنس کی فارم سمجھ لیں ان کو. تو لک ایٹ دیم ون بائی ون. پہلا پوائنٹ جو ہے کہ آر دا ایکسپلینیٹری ویریبلز ہیلپنگ دا ماڈل. اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ہم بہت سے ویریبلز، جو ویریبل ہمیں نظر آتا ہے ہم ریگریشن ایکویشن میں ڈال دیتے ہیں. اسٹوڈنٹ لیول پہ اکثر یہ ہوتا ہے. اور چونکہ ہمارا جو آر اسکوئر ہے دیٹ از کوفیشنٹ آف ڈٹرمینیشن، جب آپ ایک نیا ویریبل انکلوڈ کریں گے آر اسکوئر آٹومیٹکلی بڑھ جائے گا. اور آپ کے ذہن میں تھیوری اور پچھلی ریسرچ بتاتی ہے کہ یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ان انڈیپینڈنٹ ویریبل سے افیکٹ ہوا ہے. تو یو ہیو دا ٹینڈنسی کہ ان سب کو شامل کر لیں. لیکن بعض اوقات ریڈنڈنسی ہوتی ہے، کوئی ایک ایسا ویریبل جو ڈگری آف فریڈم کو کم کر رہا ہے مگر ہیلپ نہیں کر رہا، آپ کی پریڈکٹیو پاور انکریز نہیں کر رہا، اور خود وہ ویریبل اتنا اہم نہیں ہے، تو اس کو ایکسکلوڈ کر دینا بہتر ہوتا ہے. سو یہ دیکھ لیں کہ ایکسپلینیٹری ویریبلز جو ہیں وہ واقعی ریلیٹڈ ہیں یا نہیں. ہر ویریبل جو آپ کے سروے میں اویلیبل ہو یا آپ کے کوشچن میں اویلیبل ہو اس کو ریگریشن ایکویشن میں شامل کرنا ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے ریزلٹس اسٹیمیٹ کیے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا جو سائنز ہیں پرٹیکولرلی کوفیشنٹ کے وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہیں یا نہیں. مثال کے طور پہ آپ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ ایز اے فنکشن آف پرائس اینڈ انکم اینڈ ایٹسٹرا. نارملی پرائس کا جو کوفیشنٹ ہے وہ نیگیٹو ہونا چاہیے. پچھلی تھیوری بھی یہ بتا رہی ہے، ایگزسٹنگ ریسرچ بھی یہ سجیسٹ کر رہی ہے، لوگوں نے جو ریزلٹس نکالے ہوئے ہیں اس میں بھی ایسے ہی ہوگا. اور اگر آپ کا سائن پازیٹیو آ جائے دیر مسٹ بی سم پرابلم، اس کو ایڈریس کریں، دیکھیں ایشو کیا ہے. تو اگر سائنس ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں تو آپ کے پاس کوئی سالڈ جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے. پہلے تو تلاش کریں کہ ایسا کیوں ہوا ہے. کوئی مسئلہ تو نہیں ماڈل کے ساتھ، کوئی ڈیٹا غلط تو نہیں، کوئی ہم نے غلط ٹرانسفارمیشنز تو نہیں کر لیں، غلط ماڈل تو نہیں اسپیسیفائی کر دیا. اس کے بعد ایک بات ضروری ہے کہ جب آپ پریڈکشنز کر لیں تو جو ریزیڈولز ہیں ان کے پلاٹس ضرور دیکھیں. آپ سیکھیں گے اس ڈیٹا کے ساتھ کہ ریزیڈول پلاٹس کیسے کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے جو آپ کے ریزیڈولز یا ایررز ہیں انہیں پلاٹ کر کے دیکھیں ان کا بیہیویئر نارمل ہے، کیا وہ نارمیلٹی ایزمپشن کو فالو کر رہے ہیں. تو ایررز کو ایک نظر دیکھ لینا بہتر ہوتا ہے. پھر یہ بھی سوچ لیں کہ کیا آپ نے، جیسے شروع میں نے بتایا، کہیں آپ نے غیر اہم ویریبلز تو نہیں شامل کر دیے. دوسری طرف آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہیں آپ نے کوئی اہم ویریبل ایسا تو نہیں جسے اگنور کر دیا ہو. تو ایک دوسری نظر ضرور ڈالیں اپنے ماڈل کے اوپر اور سوچیں کوئی ایسا ویریبل تو نہیں رہ گیا جو اہم تھا. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ویدر وی ہیو انکلوڈیڈ آل دی ریلیونٹ اینڈ امپورٹنٹ ویریبلز اور نو. اس کے بعد آپ کو دیکھنا چاہیے جو ایکسپلینیٹری پاور ہے ماڈل کی، کیا واقعی یہ ماڈل جو ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کر رہا ہے. اگر بہت زیادہ ایررز ہیں، ریزیڈولز کی ویلیوز بہت لارج ہیں، لارج ویرینسز آف ایررز ہیں، اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ رانگ یو ہیو ٹو ڈو، اور یو ہیو ٹو پرووائڈ سم ٹریٹمنٹ اور چینج دا ویریبلز اور انکریز دا نمبر آف آبزرویشنز ایٹسٹرا. اور پھر جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا، آپ کو اینڈ میں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ملٹی کولینیرٹی، ہیٹروسکیڈسٹی اور آٹو کوریلیشن اس ڈیٹا میں موجود ہیں یا نہیں. اگر موجود ہیں تو ان کے لٹریچر میں پاسبل ٹریٹمنٹس موجود ہیں، اس لٹریچر کو یوز کریں. جب آپ کام کریں گے تو پریکٹس سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا کیسے ان کو ریموو کیا جاتا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کو او ایل ایس کے وقت، ریگریشن رن کرتے وقت جن کا خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے آپ سے کوشچن پوچھنے چاہیے یا ریسرچ سے، گراف سے، مختلف طریقوں سے اندازہ کرنا چاہیے کہ یہ پرابلمز ایگزسٹ تو نہیں کرتی. کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کو بڑا کیئرفل رہنا چاہیے او ایل ایس میں. مثال کے طور پہ اگر آپ کے انڈیپینڈنٹ ویریبلز کیٹیگوریکل ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں یا کوالٹیٹیو ویریبلز ہیں، ان کے لیے آپ ڈمی ویریبلز یوز کر سکتے ہیں، ان کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. کیٹیگرائز کرنے کے علاوہ آپ ان کو انکوڈ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ ان کے کوڈز فکس کر لیں، ان کو نومیرک فارم میں ان کو ٹرانسفارم کریں تاکہ آپ ان کو نومیرک کیلکولیشنز میں یوز کر سکیں. تو آپ سمپل او ایل ایس یوز کر سکتے ہیں اگر انڈیپینڈنٹ ویریبل کی سائڈ پہ آپ کا کوئی ایسا ویریبل ہے جس میں جو کوالٹیٹیو نیچر کا ہے، جس کو ایٹریبیوٹس ہیں جن کے لیے آپ نے ڈمی ویریبلز یوز کیے ہیں. لیکن بی کیئرفل، اگر ڈیپینڈنٹ ویریبل میں ایسا مسئلہ ہے تو آپ آرڈینری لیسٹ اسکوائر جو ہے وہ پریفر نہ کریں، یہ لینئر ایکویشنز نہ یوز کریں. اس کے لیے اور ماڈلز ہیں کیٹیگوریکل ویریبل ماڈلز، جو کہ اگر آپ کا ڈیپینڈنٹ ویریبل کیٹیگوریکل ہے تو آپ کو وہ یوز کرنے چاہیے. وہ لیٹر سٹیجز میں آپ سیکھیں گے.
تو بی کیئرفل کہ آپ کا کہیں ڈیپینڈنٹ ویریبل کیٹیگریز تو نہیں رکھتا، ایٹریبیوٹ یا کوالٹیٹیو تو نہیں ہے ان نیچر. سملرلی آپ کو اوریجن اور اسکیل کا خیال کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ ریگریشن رن کرتے ہیں اور آپ کی کوئی کوفیشنٹ کی ویلیو آ جاتی ہے 0.000000079، تو یہ بڑی لمبے زیروز، یہ صحیح کوفیشنٹ مجھے لگتا نہیں. تو اگر آپ ری اسکیل کر لیں، مثال کے طور پہ آپ کسی ویریبل کو تھاؤزنڈز میں لکھ لیں یا سے لاکھوں میں لے آئیں، ملینز میں لے آئیں، تو اس سے کوفیشنٹ کی انٹرپریٹیشن پہ فرق نہیں پڑتا، صرف جو ڈیسیمل پوائنٹ ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور کوفیشنٹ ذرا میننگ فل نظر آتا ہے. یہ آپ سیکھ چکے ہیں کہ اوریجن اور اسکیل کے ڈفرینس سے کیا فرق پڑتا ہے. سو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ایسے نان لینئر ماڈلز جو کہ ٹرانسفارم نہیں ہو سکتے لینئر فارم میں، ان کو اسپیسیفائی کر کے ان پر او ایل ایس آپ آبویسلی نہیں لگا سکتے. سو جب آپ ماڈل اسپیسیفائی کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کیا ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ او ایل ایس استعمال کر رہے ہیں تو ماڈل اس قابل ہونے چاہیے کہ آپ ان کو ٹرانسفارم کر کے لینئرلی ایسٹیمیٹ کر سکیں. تو یہ چند چیزیں تھیں جن کے بارے میں آپ کو کیئرفل رہنا چاہیے. چند سوال تھے جو آپ کو پوچھنے چاہیے اپنے آپ سے، اور چند چیزیں تھیں جو آپ کو ٹیسٹ کرنی چاہیے اور دیکھنی چاہیے جب آپ آرڈینری لیسٹ اسکوائر استعمال کر رہے ہوں.